اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شیطانی وسوسوں کی اگر آپ بات کریں تو یہ شیطان کو اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ پاک نے رجیم اور مردود قرار دے کر نکال دیا، اس نے آگے سے جواب دیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کے لیے ہمیشہ صراط مستقیم پہ، ان کے سیدھے راستے پہ پہرا دے کے بیٹھا رہوں گا اور ہر ایک کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر ہر ایک کو راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں انسانوں پر، تیرے بندوں پر حملہ کروں گا، ان کی دائیں جانب سے بھی، بائیں جانب سے بھی، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے اور یہ جو شیطان کا ایک مکالمہ نقل فرمایا اللہ پاک نے یہاں قرآن پاک میں، آپ دیکھیں اس کے متعلق امام ابن جریر طبری وہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں معناہ ثم لآتینہم من جمیع الوجوہ، کہ وہ جب کہتا ہے کہ میں ان کے اوپر ہر صورت حملہ کرتا رہوں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، میں ان کی سوچوں پہ بھی حملہ کروں گا، میں ان کے افکار و نظریات پہ بھی حملہ کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ فَأَصُدُّهُمْ عَنِ الْحَقِّ، میں ہر وہ جتن کروں گا کہ جس کے کرنے سے میں ان کو حق سے ہٹا سکوں۔ میرا مقصد وحید یہ ہے کہ میں نے ان کو حق سے ہٹانا ہے۔ وَأُحَسِّنُ لَهُمُ الْبَاطِلَ، اور میں باطل کو، برائی کو، گناہ کو اتنا مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور آخری حد تک میں کوشش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ راہ راست کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کر برائی اور گناہ کے راستے پہ چل پڑیں۔ اب یہ اس آیہ کریمہ کی آگے تفسیر میں مفسرین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا نقل فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی ساری حیات طیبہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ یسلط علیہ الشیطان عند الموت۔ ساری زندگی کا اختتام، یہ جو دنیاوی زندگی کا ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے موت پر، اور موت کے وقت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ موت کے وقت شیطان کے تسلط سے تو ہماری حفاظت فرمانا، یعنی حالت نزع میں آخری وقت تک وہ بندے کو دائرہ ایمان سے خارج کرنے کے لیے محنت اور کوشش جاری رکھتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعا فرمانے کے لیے ساتھ آگے اپنے صحابہ کو، امت کو تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان، یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے تو اپنی پناہ عطا فرما۔ اب یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں، یہاں شیطان سے مراد علماء لکھتے ہیں اے ابلیس اور احد اعوانہ، یعنی اس سے مراد ابلیس ہے، شیطان ہے، اور التخبط اس سے مراد ہے افساد العقل والدین، کہ یا تو بندے کے عقل کو پھیر دے اور اس کے نظریات اور افکار اور اعتقادات کو ختم کر دے، یا پھر اس کے دین کو اور اس کے سامنے باطل کو اتنا مزین کر دے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر فساد اور باطل کی راہ پہ گامزن ہو جائے۔ اسی طرح امام قرطبی، آپ کی ایک کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں امام قرطبی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا کان عند الموت، کہ جب بندہ حالت نزع میں ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو شیطان آ کے بیٹھ جاتے ہیں، الواحد عن یمینہ، ایک اس کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے اور دوسرا اس کے لیفٹ سائڈ پہ، دائیں بائیں جانب دو شیطان بیٹھ جاتے ہیں۔ جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کے باپ کی شکل میں آتا ہے، مرنے والے کے باپ کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے،
دیکھ میں ساری زندگی تیرے لیے محنت کرتا رہا، جب سے تو نے ہوش سنبھالا میں نے تجھے پالنے کے لیے جتن کیے، تیری خاطر میں نے اتنی محنت کی، میں نے تجھے پڑھایا لکھایا، میں نے تیری تربیت کی، میں تیرے ساتھ کتنی محبت کرنے والا تھا، میں تیرے ساتھ کتنا شفیق تھا، میں تیرے ساتھ کتنا نرم دل تھا۔ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں ہر وہ کام جو میں نہیں بھی کر سکتا تھا مگر تیری خاطر میں نے کیا ہے۔ میں کبھی تیرے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا یا تجھے ایسا مشورہ نہیں دے سکتا جس سے تیرا نقصان ہو۔ تو آج میں تیرا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، اس لیے کہ میں تیرا باپ ہوں، تو میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو عیسائی ہو کے مر، اس لیے کہ میں جب مرا تھا تو میں عیسائی تھا، اور مرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ عیسائیت ہی بہترین دین ہے، نصرانیت بہترین دین ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، تو عیسائی ہو کے مر جا۔ دوسری طرف جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے شیطان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میرے بیٹے دیکھ میں نے 9 ماہ تجھے اپنے بطن میں رکھا، میں نے پھر تجھے اپنا دودھ پلایا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے بولنا سکھایا، میں نے تیری خاطر اپنی زندگی کے سکھ چین اور سارے تیری خاطر حرام کیے، میں نے تیری خاطر ساری تکلیفیں اذیتیں برداشت کیں، اپنی جوانی، اپنی ساری زندگی، سارا حسن میں نے تیری خاطر لگا دیا، اور مجھ سے زیادہ محبت تیرے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں تیری ماں، یعنی وہ ماں کی صورت میں آئے گا کہ میں تیری ماں ہوں اور میں نے تیرے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ جتنی محبت میں کرتی ہوں اتنی محبت تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو آج جب تو مشکل وقت میں ہے تو میں آج بھی تجھے کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی، دیکھ میری جب موت آئی تھی تو میں یہودی ہو کے مری تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شیطان ماں کی شکل میں اس وقت آگے کہے گا کہ میں یہودی، تو لہذا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے فلاح ملے، تیری قبر بہتر ہو، تیری آخرت بہتر ہو، تجھے ابدی اور اخروی فلاح نصیب ہو جائے، تو ابھی اعلان کر دے کہ میں یہودی ہوں، یہودی ہو کے مر، اس لیے کہ فلاح یہودیت میں ہے۔ جو دائیں جانب ہے وہ کہے گا فلاح نصرانیت میں ہے باپ بن کر، اور جو بائیں جانب ہے وہ ماں بن کر کہے گا کہ فلاح یہودیت میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مگر اسلام سب سے بہترین دین ہے۔ یہ وہ وقت ہے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حالت نزع میں جب انسان تقریباً مردہ حالت میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان بندے کو دین حق سے، دین اسلام سے پھیرنے کے لیے آخری حد تک جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ عام لوگوں کی تو آپ کیا بات کریں، حضرت امام احمد بن حنبل اہل سنت کا کتنا بڑا نام ہے، امام احمد بن حنبل فقہ کے چوتھے امام ہیں، اتنی بڑی کتاب آپ نے لکھی المسند، اور آپ صرف امام علم کے نہیں تھے بلکہ روحانیت کے بہت بڑے امام تھے۔ امام احمد بن حنبل آپ کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت تھا، آپ بستر مرگ پہ تھے حالت نزع میں، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب آپ استغراق میں تھے، حالت نزع میں تھے، تو آپ بار بار تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آتی تو آپ کہتے نہیں نہیں نہیں، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ فرماتے نہیں نہیں، کہتے ہیں جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے پوچھا ابا جان آپ یہ نہیں نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور تو آپ نے فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ کے کہہ رہا ہے کہ آج تو مجھ سے بچ گیا، آج تو مجھ سے بچ گیا، آج تو مجھ سے بچ گیا ہے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں اس وقت تک تجھ سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ میری روح نہ نکل جائے۔ تو یعنی یہ دیکھیں اس حد تک۔ اور پھر امام ابو العباس احمد بن عمر القرطبی، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے بھائی قرطبی کے پاس گیا کرتبہ میں، تو ان کی حالت نزع کا وقت تھا، ان کے جو مریدین تھے وہ انہیں کہتے حضرت کہیے لا الہ الا اللہ، قیل لا الہ الا اللہ، جب کہتے لا الہ الا اللہ آپ آگے سے کہتے نہیں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ مریدین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھی، اور آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو پوچھا کہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے کلمہ شریف پڑھیں، آپ شہادت دیں، گواہی دیں اللہ کی وحدانیت کی، تو آپ نہیں نہیں آگے سے کر رہے تھے، انکار کیوں تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، اتانی شیطانان عن یمینی، 2 شیطان تھے، ایک میرے دائیں جانب تھا اور ایک میرے بائیں جانب تھا، ایک مجھے کہہ رہا تھا یہودی ہو کے مر،
ایک مجھے کہہ رہا تھا نصرانی ہو کے مر، تو میں ان کو کہہ رہا تھا، جب ادھر والا کہتا نصرانی ہو جا تو میں کہتا تھا نہیں، جب ادھر والا کہتا تھا یہودی ہو کے مر جا تو میں کہتا تھا نہیں، میں تمہیں نہیں میں بلکہ ان کو کہہ رہا تھا۔ اب آپ اندازہ یہاں سے کر لیں کہ آخری وقت میں جب بندہ حالت نزع میں ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان، عام لوگوں کی بات نہیں، بڑے بڑے اولیاء صوفیاء حالت نزع میں شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، زندگی راہ حق پر استقامت کے ساتھ گزاری جائے۔ راہ حق پر استقامت بندے کو حالت نزع میں بھی ثابت قدمی عطا کرتی ہے، اور وہ جو عمر بھر شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو ظاہر و باطن کو بچاتا رہا ہے، اس وقت بھی پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ شیطان کے حملوں سے بچ کر ایمان کی حالت میں اپنی روح جان آفری کے سپرد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔